بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے عزیز، اس وقت کے حالات بڑے نازک ہیں، اس وقت کے حالات بڑے سنگین ہیں، اس وقت کے حالات اسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں، باطنی اعتبار سے وہ بھی ایسی خرابیوں میں مبتلا ہیں جن سے محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق دنیا سے کتنا اور وحدہ لا شریک سے کتنا. ظاہری اعتبار سے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دان بھی رکھ رہا ہے، وضاحت بھی اس کی ٹھیک ہے، لیکن حالات اگر اس کے دیکھے جائیں تو بڑی خرابی نظر آتی ہے. اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ زبان میٹھی ہو، ہنس کر گفتگو ہو، خوشی کے ساتھ کسی سے ملے تو یہ اخلاق ہے. ایسا نہیں، ہنسنے کا نام اخلاق نہیں، ظاہری اعتبار سے پیار سے بولنے کا نام اخلاق نہیں. اخلاق کو صحیح معنی میں اس چیز کا نام ہے کہ اس کی ذات سے خدا کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو جانے نہ جانے اس کے کام آئے، کسی کو پہچانے نہ پہچانے اس کے کام آئے. حق بات کہنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ دے، حق بات کے سامنے اگر مکر و فریب ہے تو اس کی مخالفت کرے، چاہے وہ مکر و فریب کرنے والا اس کا بیٹا بھائی ہی کیوں نہ ہو. دنیا کے ہر پہلو میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں تو کسی کو ہنس کر جواب دے دینا یا ہنس کر سلام کر لینا یا ہنس کر خیریت پوچھ لینا یہ اخلاق میں سے نہیں. یہ تو کافر لوگ بھی کرتے ہیں. ایک پرندہ بھی اپنے ہمجنس پرندے کو دیکھ کر اپنی دل بناتا ہے. گھر کے اندر گائے ہونے سے وہ بھی اپنے مالک کو دیکھ کر جب وہ باہر سے آتا ہے تو وہ بھی دل بنانے لگتی ہے. یہ کوئی اخلاق کی بات نہیں. میں نے جہاں تک یہ بول دیا تو اخلاق کو اسی چیز میں پایا تو وہ سبھی کے کام آتا ہو. اپنی ذات سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہوتا، ہر چیز میں صداقت کی تلاش کرتا ہوں، سچائی کی، اور ہمیشہ حق کے ساتھ دینے والا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹا مار کر نہیں ہنستے تھے، سب کو ہنس ہنس کر جواب نہیں دیتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک مسکرانا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا گویا بجلی کا چمک جانا ہوتا تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اور ان کے ملفوظات اور انہوں نے جو احادیث جمع کی ہیں ان سے یہ بہت کم ملتا ہے کہ اللہ کے ان سے یہ بہت کم ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آئے. ایسا نہیں بلکہ دندان مبارک کا ظاہر ہونا بہت کم ہوا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، چاہے وہ کافر نہ ہو، حق کی بات کرتے تھے اور حق والے کو حق دلاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک، کردار مبارک، ہاتھ مبارک
اور کسی بھی طرح سے کبھی کسی کو کوئی ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے صحابہ، تم میں سے کون میری تلوار کا حق ادا کرے، جو میری تلوار کا حق ادا کرے اس کو میں اپنی تلوار دوں۔ سب صحابہ اکرام بڑی خاموش ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار کا حق کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق نہیں ادا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کے حقوق مجھے بتا دیجیے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، کیا اخلاق والی بات، قربان ہو ایسے عظیم اخلاق کی تعلیم دینے والے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو دجانہ، تم کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، کافروں سے جہاد کرنے جا رہے ہو، میری تلوار کا حق یہ ہے کہ کسی عورت پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کہ کسی گھوڑے پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کسی معصوم بچے پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے اس پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے اگر کوئی اپنی عبادت خانے میں پناہ لے تو اس پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کہ کسی راہب کسی مذہب کے پیشوا پر نہ پڑے، ساد و سنت رہبان کسی پر وہ میری تلوار نہ پڑے۔ اللہ اللہ، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں، نہ ہنس کر کہا جاتا، یہ بات خوب درد و غم، حزن و ملال، مشقت و رحمت برساتے ہوئے اپنے دشمنوں پر مہربانی اور کرم فرماتے ہوئے کبھی نہ نہیں۔ کوئی پیش کر کے دکھلائے ایسی مثال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان میں تنہا تنہا اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، اخلاق حمیدہ اور حسن اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تنہا براجمان تشریف فرمائے، کوئی دوسرا ایسے عظیم اخلاق والا نہ ہوا نہیں نہ ہوگا، ہاں اللہ رب العزت کے پاس۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور عظیم اخلاق تھا کہ عورتوں کو نہ ستایا جائے، بچوں کو نہ ستایا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بچے بوڑھے کمزور ہوتے ہیں، گھر میں انسان گھبرا کر چھپتا ہے، عبادت خانے میں انسان گھبرا کر چھپتا ہے، جو خود گھبرا رہا ہو اس پر تم سختی نہ کرو۔ دشمن بھی دیکھے یہی اخلاق، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس پاک ہستی کے اخلاق جس کا ثانی نہ بنا ہے نہ بنی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہنس کر بات کرنا اخلاق کی بات نہیں، زیادہ ہنسنا تو بے وقوفی کی پہچان، جو ہنس کر باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، اکثر ان کی باتیں پھس پھسی سی ہوتی، اکثر ان کی باتیں پھس پھسی ہوتی، اور جو خود والوں سے حلیمانہ مزاج سے باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں جان ہوتی، وہ اپنی باتوں کو پورا کرنے والوں ہوتی، اس لیے خود والی اختیار کرو۔ ہمارا کام اور ہمارا ماحول ہنسنے کا نہیں ہے، ہنسی مذاق ٹھٹوں کا نہیں ہے، ہم بردباری کے ساتھ رہیں، راستوں میں بردباری کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے تبسم کر لیجیے مگر وہ بھی دوسروں اس میں غور و فکر کرو، ملاقات کرتے تبسم کرو، مسکراہٹ پیدا کرو، مگر وہ بھی دوسروں کے لیے نہ کہ اپنے، تاکہ سامنے والا بھی نہ سمجھے کہ وہ چڑھا کر بات کر رہا ہے۔ عام لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے ہے، ورنہ خواص کے لیے یہ بھی نہیں، ان کے لیے تو ہر وقت سب کے لیے ایک ہی معاملہ ہے، نیا ہو پرانا ہو پرانا ہو، خواص کے یہاں تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی آنکھ ہے، ایک ہی زبان ہے، ہاں
جو اللہ کے لیے بنے ہیں ان کے یہاں سب کے لیے ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، خاص لوگوں کے یہاں پہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے کچھ ہوتے ہیں کچھ ایسا نہیں۔ اخلاق جو ہے میرے عزیزوں اسی کا نام ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک بھی ہو سکے ہم انسان کے کام آنے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو جائے اور ایسا اعتماد ہو جائے کہ وہ کے پنجے میں آنے کے بعد اپنے کو محفوظ سمجھ گئے کہ میں مومن کے پنجے میں آ گیا، مومن کے ہاتھ میں آ گیا، میری بات مسلم کے پاس پہنچ گئی، میرا کام مومن کے پاس پہنچ گیا ہے، اب جو ہوگا حق ہوگا، صحیح۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ جب غیروں کی باتیں غیروں کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی تھی تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب حق فیصلہ ہوگا، بلکہ خود غیر ہی اپنے فیصلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی پر کسی یہودی کا کسی کا بھی غیر کا حق ثابت ہوا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر کو اپنی صحابی رضی اللہ عنہ سے وہ حق دلوایا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصحاب کی طرفداری نہیں کی ہے۔ یہی ہمارا کام اور ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، پھر اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی کیا ہر چیز ہمیں اعلیٰ درجے کی تلاش کرنی چاہیے، ہر عبادت ہر عمل کا اعلیٰ درجہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ ظاہری درجوں کے نچلے درجوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، ہمت کر کے کمر کس کے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر ہمیں اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہیے، پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی باتوں کے پیچھے ہم نہ پڑیں، کمزور باتوں کے پیچھے ہم نہ پڑیں۔ ہم ایسے ہیں کہ ہماری ناز سے غیروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ جب کوئی غیر ہمارا سنے تو وہ نہیں ہو جائے کہ اب میری بات مسلمان کے پاس پہنچ گئی ہے، اب میں مسلمان کے گھر میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ مگر آئے افسوس کہ آج سب چیزیں ہم سے غیر مطمئن ہیں۔ حضرت امام محمد رحمہ کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ تمام پنچھی پرندے چوپائے جتنی چیزیں سب آپ کا احترام کرتی تھی، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت کا ایسا ادب تھا کہ ہرکنا پھڑکنا، کسی کو ستانا، کسی کے متعلق سوچنا گناہ تھا۔ جب نماز میں آپ باندھتے تھے تو پرندے آپ کے سر پر آ کر اڑ جاتے تھے۔ ارے صحیح معنی میں جانور اور پرندے بھی اسی سے خوف کھاتے ہیں جو خدا بند قدوس کے نافرمان ہیں۔ صحیح معنی میں جانور اور پرندے بھی اسی سے خوف کھاتے ہیں جو خدا بند قدوس کے نافرمان ہیں، ورنہ جو اللہ رب العزت کے فرمانبردار اور مطیع ہیں اور وہ صحیح انسانی دائرے کو پکڑنے میں پنچھی پر چوپائے کو ان سے انس حاصل کرتے ہیں، ان کی برکات سے جو لاکھوں کو چلتے ہیں، جو پنچھی پر چوپائے کو ملتے ہیں، سبھی کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ تاریخ میں کتنی واقعات کو سنتے ہیں کہ اللہ کے عاشقین اور عارفین کو دیکھ کر بڑے بڑے شیر اور چیتے میدانوں سے نکل، شیر اور چیتوں نے ان کے گول ان کی لکڑیوں کے گٹھر اپنی پیٹھ پر بیٹھ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ادب تھا، اللہ کے ساتھ مضبوطی تھی
اور اللہ رب العزت کی مخلوقوں کا وہ ڈر تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ جب تک خدا کی مخلوقوں کے امتحان ہماری دلوں میں کھوٹ ہوگا تو خدا کی مخلوقوں کو ہم سے کھوٹ ہوگا۔ جب تک خدا کی مخلوقوں کے امتحان ہمارے دلوں میں کھوٹ ہوگا تو خدا کی مخلوقوں کو ہم سے کھوٹ ہوگا۔ اس بات کو سمجھیے۔ اور جب خدا قدوس کی مخلوقوں کی ہمارے اندر ہمدردی آ جائے گی، ہمارے دل دماغ میں کبھی بھی دور دور تک ان کو تکلیف دینے کی سوچ نہ ہوگی تو وہ خدا قدوس کی ساری مخلوقیں ہم سے انس حاصل کرنے والی بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک اخلاق اور مبارک کردار ہمیں اس کے قربان جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ آمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے جنگلوں کو شیر اور چیتے، اونٹ اور بکریاں، درخت اور پتھر سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور استقبال میں اپنی گردنیں جھکا دیتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی برکات کی وجہ سے جن جنگلوں میں گزر جاتے تھے کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو بھی نہیں ستاتا تھا۔ ہر طرف ان کی برکات سے رحمتیں برس جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت ایسا انصاف انہوں نے کیا کہ جو اپنے بیٹے کو بھی پسند کیا وہی غیروں کو بھی پسند کیا۔ اپنے گھر والوں پر بھی وہ سختی کی کہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کیا۔ ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں اور حضرت عمر بن عزیز علیہ الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام۔ جب ان کا ایسا انصاف تھا وہ ہمیشہ حق بات پر عمل کرتے تھے، ہمیشہ حق فیصلہ کرتے تھے، حق کی طرف چلتے تھے، ہمیشہ حق بیانی احکامات صادر فرماتے تھے، شریعت مطہرہ کے پابند تھے، تقویٰ اور طہارت ان کے رگ و ریشے میں رچا بسا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا آخر امیر المؤمنین خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ جب ان کے حالات ایسے تھے تو ان کے دور خلافت میں بکریاں اور بھیڑ بھی جنگلوں میں ایسے ساتھ چلا کرتے تھے، نہ بھیڑیا بکریوں کچھ کہتا تھا نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی تھیں۔ اور جس روز آپ کا انتقال ہوا ہے تو چروانوں سے بغیر اطلاع کو کیا کہ شاید آج عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا تمہیں کیسے علم ہوا؟ چرواہے نے کہا کہ جب تک وہ زندہ تھے بھیڑیا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا، بھیڑیا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا، آج بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کر دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسی وقت آپ کا انتقال ہوا ہے رضی اللہ عنہ اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حالات ایسے تھے، اللہ اکبر۔ حال ہمیں قربان جانا چاہیے ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایسے محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے غلاموں کو ایسا با اخلاق اور با کردار بنایا۔ اور قربانی چاہیے فدا ہو جائیں اپنی اسی اللہ پر، اس خالق و مالک اور پالان پر، اس رحمان الرحیم حنان منان پر، کہ اس محبوب حقیقی نے ہمیں ایسے محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے، ایسا اخلاق فاضلہ کا پے کر دیا، ایسا اخلاق حمیدہ کا مخزن دیا، ایسا حسن اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ عطا کیا کہ جس نے اپنے اچھے اخلاق، کردار اور عمدہ تربیت کے ذریعے اس جاہل اور بےدین انسان کو ایک انسانی لباس بنا دیا اور بتلا دیا کہ ایک انسان کو یہ چیزیں انسانی کے دائرے میں پہنچانے والی ہیں، اور یہ چیزیں انسان کو انسانیت سے ہٹا کر حیوان اور جانوروں کے دائرے میں پہنچا دینے والی۔ جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کیے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق اور برکات کی وجہ سے ان کو اپنے دور کا بڑا قطب اور بڑا امام بنا دیا ہے۔
جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور کردار کو مضبوطی سے پکڑا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بلندی عطا کی ہے، چاہے کسی بھی قوم اور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شیخ سید مغل پٹھان ہی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ارے جس کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا اخلاق ہے، وہی سچی ہے، وہی سنتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین مقام اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت جس کے پاس ہے، جس کے عمل میں ہے، بس وہی قوم کا پیشوا اور وہی قوم کا امام ہے۔ جس پیشوا امام کے پاس نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے تو وہ قطعاً اس لائق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کو صحیح انسانی تعلیم میں انسان بنانا چاہیے، اور صحیح انسان تبھی بن سکتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کا کچھ حصہ حاصل کرے۔ اخلاق حمیدہ اور صاف حمیدہ ہمارے اندر آ جائیں اور اخلاق حمیدہ ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ اخلاق حمیدہ محنت، مجاہدوں اور کسی کی جھوٹنا چوری کرنے سے ہو جاتے، ویسے نہیں ہوتی۔ اخلاق حمیدہ محنت، مجاہدوں کسی کی جھوٹنا سیدھی کرنے سے بھی ہوتے، ویسے نہیں ہوتی۔ اخلاق حمیدہ اور صاف حمیدہ اللہ رب العزت ان اہل دل کی برکات سے پیدا کرتا ہے کہ جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت مطہرہ کو مکمل طریقے سے اپنا لیا ہے، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام اور دیگر تمام سلفوں کے صاحب نسبت حضرات رحمہم اللہ الرحمن الرحیم، اور ماضی قریب میں اٹھاری رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے سچے دل سے ان پہلو اللہ کو آگے سارے اللہ کو اپنایا اور ان کے کہنے پر عمل کیا، وہ اپنے دور کے چاند اور سورج بن گئے، اور جنہوں نے سچی دل سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کو اپنایا اور ان سے تعلق پیدا کیا، وہ بھی اپنے دور کے بڑے بڑے کتب اور محقق السنہ بن گئے۔ بس جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اخلاق حمیدہ اور صاف حمیدہ دیے، ان سے تعلق پیدا ہو جائے، ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے، محنت اور مجاہدے کی جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امین۔ وآخر دعوانا الحمد لله۔